يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے ان سے پہلے کے لوگ، اور ہم نے تم پر واضح اور صاف صاف آیتیں اتاری ہیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا ذلت ناک عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے تمام کاموں کی خبر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے اور یہ لوگ بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کہیں نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا مشورہ 3 لوگوں کا جس میں اللہ نہ ہو، نہ 5 لوگوں کا جس میں چھٹا اللہ نہ ہو، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اوپر سے مضمون چلا آ رہا تھا ایک واقعے کا، اور واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک معاملہ پیش آیا تھا جس کو زہار کہتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا کسی محرم کے ایسے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے تو یہ زہار ہو جاتا ہے، یعنی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اب حلال کیسے ہوگی اس کی تفصیل ذکر کی تھی۔ کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، آج کے زمانے میں ہمارے یہاں غلام دستیاب نہیں ہے، اس لیے اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا کرے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ مسلسل کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ بیچ میں 1 دن کا بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناغا ہوا تو وہاں سے 2 مہینے یعنی 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر کوئی 60 روزوں کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا ان کو 1.25 کلو گیہوں دیوے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ مخالفت کون کرے گا؟ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اللہ اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، اگر ایمان والا ہے تو ہر حال میں وہ اس کی تابع داری کرے گا، یعنی اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے حکم کو پورا کرے گا، اس کے بعد بیوی کے قریب جائے گا۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے نزدیک اللہ اس کے رسول کے احکامات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان آیات میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے، یعنی اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات پر عمل نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی کرتے، اللہ پاک نے فرمایا کبتو کما کبت الذین من قبلہم، مخالفت کرنے والے ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا تھا، اللہ ان کو بھی ذلیل کریں گے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہا۔ جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، مشرکین مکہ، اللہ نے انہیں میدان بدر میں ذلیل کیا کہ 1000 کی تعداد میں یہ لوگ پہنچے تھے، اور ان کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کی تعداد 313 تھی۔ 1000 کا افراد ہر طریقے سے ہتھیاروں سے لیس تھا، 313 میں صرف 70 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ کبتو، ذلیل ہوئے، ترجمہ یہ ماضی مجہول ہے، لفظی ترجمہ ہوگا ذلیل ہو گئے، جیسا کہ ان سے پہلے کچھ لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بدر کا معاملہ تو بعد میں پیش آیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا یہ فرمانا کبتو ذلیل ہو گئے، یعنی ان کا ذلیل ہونا حتمی اور یقینی ہے، ذلت سے بچنے کی کوئی راہ ان کے پاس نہیں ہے۔ مشرکین مکہ ذلیل ہوئے، 313 کے مقابلے میں ہار گئے، شکست سے دوچار ہوئے، اور ہوا یہ تھا کہ اللہ نے اپنی مدد اتاری تھی۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے جو ہے ہزاروں فرشتے بھیجے تھے جنہوں نے آ کر کے انہیں شکست دی تھی۔ میں نے پیچھے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا تھے، حضور کے چچا تھے، میدان بدر میں مکے والوں کے ساتھ ان کی طرف سے لڑنے آئے تھے، حضور اور حضور کے خلاف، لیکن ہوا یہ کہ مکے کے لوگ ہار گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ تو جو 70 گرفتار ہوئے تھے ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اس میں حضور کے داماد حضرت عمرو ابن عاص بھی تھے، ابو العاص بھی تھے، حضرت زینب جو حضور کی بڑی بیٹی تھی ان کے شوہر تھے، وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی تھے، حضرت عمر کے ماموں بھی تھے، حضرت عثمان کے چچا بھی تھے، یہ سب گرفتار ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور نے گرفتار کیے گئے لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ یہ جو گرفتار ہوئے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، اگرچہ مذہبی اعتبار سے آج ہمارے مخالف ہیں اور لڑنے کے لیے آئے ہیں،
اور شکست کھا کر کے دو چار ہوئے ہیں، ہمیں ان پر احسان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بعد میں مسلمان ہو جائے، ان سے فدیہ لینا چاہیے، اور ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو ہم آزاد کر دیں گے۔ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ ان میں جو گرفتار ہوا ہے فلاں شخص میرا ماموں ہے، اسے میرے حوالے کیا جائے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر اتاروں گا، گردن مار دوں گا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دوں گا کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ تعلقات کیا معنی رکھتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کی گردن مار دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، ہمارا ماموں ہو، ہمارا چچا ہو، گردن مار دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم جلالی ہو، تمہاری رائے بھی جلالی ہے۔ اور حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے قبول کی اور فرمایا کہ جو ان میں سے فدیہ دے سکتا ہو فدیہ دے کر آزادی لے لے، جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ان کو ہم آزاد کر دیں گے، رہا کر دیں گے۔ تو لوگوں نے فدیہ دیا، لوگوں نے سکھایا اور پھر ان کو آزادی ملی۔ بتانا یہ ہے کہ یہ گرفتار کیے گئے اور ذلیل ہوئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور ذلیل ہوئے۔ یہ ذلت تھی کہ 1000 افراد پر مشتمل ہتھیاروں سے لیس لشکر 313 نہتے لوگوں کے سامنے ہار گیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار۔ جنگ سے پہلے حضور نے اعلان کیا تھا، من قتل قتیلا فلہ سلب، جس نے کسی سامنے والے لشکر کے آدمی کو قتل کیا تو اس کے پاس جو کچھ ہوگا، روپیہ، پیسہ، ہتھیار، وہ سب مارنے والے کو انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور جو کسی کو زندہ گرفتار کر لے گا اس کے پاس جتنے ہتھیار ہوں گے وہ سب گرفتار کرنے والے کو ملے گا۔ اب یہ 70 کے 70 لوگ گرفتار کیے گئے اور مسجد نبوی کے صحن میں بٹھائے گئے، تو ایک آدمی کو کھڑا کر کے حضور پوچھتے اس کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ جو پکڑ کر کے لایا وہ کہتا کھڑا ہو کر کے کہ میں، تو اس کا سارا ہتھیار لے کر کے اس کو دے دیا جاتا۔ حضرت عباس کا نمبر آیا، حضور کے چچا تھے، وہ کھڑے کیے، حضور نے پوچھا کہ ان کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ تو ایک دبلے پتلے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے گرفتار کیا ہے، اور دونوں میں بہت ڈھیر فرق تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور حضرت عباس نے بھی کہا کہ بھتیجے مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا ہے، مجھ کو گرفتار کرنے والا جو تھا وہ تمہارے درمیان دکھ نہیں رہا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم کو پھر کس نے گرفتار کیا؟ بولے وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار شخص تھا، اس کے جسم پر سفید لباس تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے۔ حضرت عباس کے متعلق آتا ہے کہ انتہائی توانا، طاقتور اور اونچے قد و قامت کے مالک تھے۔ آواز ایسی تھی کہ جب وہ پوری طاقت کے ساتھ آواز دیتے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ 8 کلومیٹر دور تک آواز جاتی تھی۔ اب وہ کہنے لگے کہ مجھ کو تو اس نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ ان کو گرفتار کرنے والے حضرت جبرائیل تھے، اللہ نے فرشتوں کی مدد اتاری تھی۔ اور پھر یہ جتنے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، فرمایا یہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے بہت صاف صاف واضح آیتیں اتاری ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ کہ اہل ایمان، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے
اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے. جہاں شریعت کا حکم آتا ہے رک جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کان وقافا علی کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے سامنے آ جانے پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، بس اسی پر عمل ہوگا، حضور کا یہ فرمان ہے، بس اسی پر عمل ہوگا. وللکافرین عذاب علیم مہین، نہ ماننے والے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے سب کو زندہ کرے گا، اور سب کو زندہ کر کے اٹھا کر کے انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اچھا یا برا عمل انہیں بتلا دیا جائے گا. ہر ایک کا عمل حاضر ہوگا، نامہ اعمال سامنے ہوگا. اللہ کو ہر بات کا علم ہے، ہر بات کی خبر ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو محفوظ کر کے رکھا ہے. اللہ نے فرشتے مقرر کیے، نیکی لکھنے والے بدی لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ میری پوری زندگی میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکی کی، مجھے نہیں معلوم. معلوم ہے کسی کو؟ آدمی بھول جاتا ہے. تو آدمی ایسا سوچتا ہے کہ جب مجھے ہی یاد نہیں ہے میں کرنے والا ہوں تو دوسروں کو کیا یاد رہے گا؟ ناممکن ہے. اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، کرنے والے بھول گئے لیکن اللہ کے پاس سب محفوظ ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، اور ہر بات سے اللہ باخبر ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ کچھ بھولتا نہیں ہے. اور اس بات پر اللہ نے اگلی آیت ذکر کی کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ جانتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر 3 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں، چپکے چپکے جو بات کرتے ہیں، منڈی جھکا کر کے، کان کے قریب منہ لے جا کر کے جو بات کہی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سرگوشی. ایک آدمی کا سر، ایک آدمی کا کان، گوش کہتے ہیں کان کو. سرگوشی کان میں کہی جانے والی بات. اب ظاہر بات ہے تیسرا نہیں سنتا، لیکن اللہ جانتا ہے. 4 آدمی مشورہ کریں چپکے چپکے، اللہ اس سے واقف ہے. 5 آدمی مشورہ کریں، اللہ اس سے واقف ہے. کم ہو یا زیادہ جو بات بھی کی جاتی ہے، چاہے دروازہ بند کر کے کھڑکی بند کر کے دھیرے دھیرے بولی جا رہی ہو، کان میں بولی جا رہی ہو، دوسروں کو پتا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. اور یہ لوگ جہاں کہیں ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانو، یہ جہاں کہیں بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، چپکے چپکے مشورہ کر رہے ہوں، پلاننگ کر رہے ہوں، سازش کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، اللہ جانتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، اچھا کام تھا یہ نیکی، برا کام تھا یہ سزا. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا قیامت کے دن. ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، یہ کچرا پھینکنے کا واقعہ صحیح ہے یا من گھڑت؟ صحیح ہے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث ہے. ہاں یہ حدیث ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سؤر المؤمنین شفا،
مومنوں کے جھوٹے میں شفا ہے. اس سے مراد وہ مومن جس کا ایمان کامل ہو. ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے، عزت کرتے، ان کا جھوٹا اپنے لیے برکت کا سبب مان کر کے، شفا سمجھ کر کے پیتے. یہ حدیث ہے. لڑکی کا نام رکھنا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیے. فاطمۃ الزہرا رکھ دیں، اس سے اچھا نام کیا ہوگا جو حضور نے رکھا تھا. کسی ماں کو اس کا بیٹا یہ کہے کہ نانی کے گھر سے جو حصہ مل رہا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اور ماں اپنے بڑے بیٹے کی بات مان کر اس حصے کو چھوڑ دے، تو کیا یہ اس عورت کے دوسرے بچوں کے حق میں ظلم نہیں ہے؟ اصل میں یہ معاملہ ماں کا ہے. ماں جو کرنا چاہے اس کو اختیار ہے. اگر اپنے بھائیوں کے حق میں بہن دستبردار ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، تم لوگ لے لو، تو اس کو اس بات کا اختیار ہے. یہ دوسرے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں. حدیث کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، میں جانا جاؤں، تو میں نے یہ پوری کائنات پیدا کی. یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے. ساس اور سوتیلی ماں میں کیا فرق ہے؟ ساس ہے، سوتیلی ماں ہے، دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے نا. ساس اپنی بیوی کی ماں کو کہتے، اور سوتیلی ماں اپنے باپ کی دوسری بیوی کو کہتے. سعودی عرب کس بر اعظم میں ہے؟ یہ افریقہ میں آتا ہے، یا افریقہ میں تو نہیں آتا، یہ ایشیا میں آتا ہے، بارڈر پر ہے. یعنی آپ اگر جدہ میں جاؤ گے تو سمندر کے سامنے آپ کو افریقہ نظر آئے گا، صومالیہ، یہ ایشیا میں. سعودی عرب میں کس صحابی کے خاندان سے بادشاہت چلی آ رہی؟ آج جو لوگ بادشاہ ہیں وہ شاہی خاندان کے لوگ، یہ حضور کے خاندان کے یا صحابی کے خاندان کے نہیں ہیں. اگر کوئی طالب علم حفظ کرتا ہوا انتقال کر جائے تو وہ آخرت میں حافظ شمار ہوگا یا نہیں؟ حافظ شمار ہوگا. امام صاحب قرات کے وقت جمائی لینا کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں نماز ہوتی. جمائی آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، مکروہ بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص ہم پر جادو یا ٹونا کر رہا ہے تو اس کا وار ہمارے اوپر نہ ہو، کوئی ذکر وظیفہ بتائے. صبح شام آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اثرات نہیں ہوں گے. عاملین نے یہ بات تجربے سے لکھی ہے کہ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے اوپر کسی کا سحر اور جادو اثر نہیں کرتا. سحر اور جادو کب اثر کرتا ہے؟ جب آدمی بے وضو یا ناپاک ہو. آدمی پاک ہو اور باوضو ہو تو کوئی جادوگر کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. شام کو آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا معمول ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے. 3 منٹ لگتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ. لیکن پڑھ لینا چاہیے، کوئی ہم پر کوئی وار نہیں کر سکتا. ٹورنامنٹ آرگنائزر کو آخر میں جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ استعمال میں لے سکتا ہے یا نہیں؟ ٹورنامنٹ کرانا، فیس لے کر کے کروانا اور پھر انعام دینا جیتنے والے کو جائز نہیں ہے. میرے گھر میں درخت ہیں اور اس پر ابھی بھی چمگادڑ آ کر بیٹھتی ہے.
اور پورے گھر میں خراب املی گراتی ہے، اور جب سے وہ درختوں پر آنے لگے تب سے میرے گھر میں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی چمگادڑ کا آنا اپنے حالات کا بگڑنا ایسا کچھ بھی نہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چمگادڑ کے آنے سے کیا ہوگا؟ الو کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا. زید کی داڑھی کا بال بہت جھڑتا ہے تو اس بال سے کیا؟ اب ظاہر بات ہے اگر وہ بال اپنے پاس ہے تو اس کو توڑ کر کے محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کو دفن کرنا چاہیے، اور اگر جھڑ گیا گر گیا تو الگ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو کن چیزوں پر کیا گیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کی داڑھی کے کچھ بال تھے اور حضور کی کنگھی کے کچھ دندانے تھے جس پر لبید ابن عاصم نامی یہودی نے جادو کیا تھا، اور حضور پر اس کے اثرات بھی تھے. اسی جادو کو ختم کرنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت نازل ہوئی تھی. تو جو آدمی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا سورہ فلق اور سورہ ناس، ہم لوگ چاروں کل کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے. اور اگر جادو کیا گیا ہوگا تو اثرات آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ چند دن میں مالیگاؤں میں 19 لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں؟ مجھے علم نہیں. لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کیا ہے؟ دینی تعلیم و دنیاوی تعلیم. دینی تعلیم اتنی دینا کہ حلال اور حرام کا علم ہو جائے ضروری ہے. دنیاوی تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم اتنی ہی دینا چاہیے جتنی کی ضرورت ہو. یعنی لکھنا پڑھنا آ جائے، حساب آ جائے، بس. ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، پروفیسر بنانا، کالج میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جو کالج میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لینا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اپنی بچیوں کو آپ دینی تعلیم دلائیے، آپ ان کو پڑھوائیے. کتنا؟ جب تک لکھنا پڑھنا آ جائے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، آگے نہیں لے جانا چاہیے. کیا سفید بال کو کالا کر سکتے؟ کالا نہیں کر سکتے. کالے کے علاوہ آپ پیلا کر لو، لال کر لو، چلے گا. کرتے ہیں لوگ، کالے بال کو پیلا کر لیتے، بھورا کر لیتے. کالا کرنا منع ہے. آپ مہندی لگا لیں یا اور کوئی کیمیکل لگا لیں جس کی اس کی سفیدی ختم ہو جائے، لیکن کالا نہ ہو. اگر امام کے پیچھے ہماری کچھ رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کیسے پورا کریں؟ پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہم کو جو رکعتیں ملی ہے گنتی میں وہ کون سی ہیں وہی ہماری ہے. جیسے عشاء کی نماز، آپ مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد آپ کو 2 رکعت ملی آخر کی، تیسری اور چوتھی، تو آپ کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو گئی. اب آپ کو کون سی رکعتیں پڑھنی ہے؟ پہلی اور دوسری. آپ اکیلے پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ آپ اللہ اکبر بول کر کے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ثنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر کوئی سورت ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت. کیا ہمارے نبی کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟ اور کیا ہمارے نبی کبھی آپ نے سمندر کا سفر نہیں کیا؟ سمندر کا سفر کبھی آپ نے نہیں کیا. اور مکھی کے بیٹھنے نہ بیٹھنے کے تعلق سے ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی. کیا ہاتھ اٹھا کر مانگنا، دعا مانگنا ضروری ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانا آداب میں سے ہے، ضروری نہیں ہے. آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ ظاہر بات ہے وضو ٹوٹ گیا، اب امامت نماز نہیں ہوگی تو وہ امامت بھی نہیں کر سکتا. تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور اپنے پیچھے جو شخص ہے اس کو
مسلح پر کھینچ کر کے کھڑا کر دے اور ایسے کر کے سیدھا ایسے نکل جائے تو لوگ ایسے راستہ دے دیتے. ایسے اس لیے کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو اشارہ مل جائے کہ اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے. ایک بات. دوسری بات، ایسے کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو الٹی ہونے والی ہے تو پھٹافٹ لوگ جگہ دیتے ہیں تو اس کو نکلنا آسان ہو جائے گا. نماز قصر سمجھائیے. قصر کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر لینا، بس اسی کو قصر کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسی پڑھی جائے گی. اگر ہم مسجد یا جنگل میں اکیلے ہوں اور ہم کو کچھ جنات و شیاطین نظر آ جائیں یا پھر آہٹ سی لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. ایسے بھی نظر آئے نہ نظر آئے، آہٹ سنائی دے نہ سنائی دے، خالی کسی مقام پر جائیں تو سلام کریں. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. اور آپ گئے، آپ نے سلام کیا، اگر وہاں جنات ہوں گے تو وہ جواب دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سنائی دے. لیکن سلام کرنے سے تعلقات بنتے ہیں. اور حضور نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک سے سلام کرو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. اور حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم، سلام کرتے رہو آپس میں، ایک دوسرے کو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. اب ظاہر بات ہے جن بابا کو ہم نے سلام کیا تو اب ہم کو تکلیف نہیں دیں گے. سلامتی کا مطلب یہ، سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی نازل ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. اب ہم اگر کسی کو دعا دے رہے ہیں تو کیا وہ ہمارا دشمن رہے گا؟ دشمن بھی ہوگا تو سوچنے لگے گا یار یہ سلام کر رہا ہے. اور جنات النات سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ ہم سے ڈرتے اسی لیے دکھائی نہیں دیتے. اور اگر وہ نہیں ڈرتے تو اپنے مسجد میں داخل ہوتے تو وہ ایسے کھڑے رہتے، آدمی دیکھ کے واپس ہو جاتا نا، بھلے جن بابا کھڑے ہیں. مسجدوں میں رہتے ہیں وہ لوگ، اور ہماری مسجد میں بھی ہیں، میں نے بارہا دیکھا ہے. اور ہو سکتا ہے ہمارے مؤذنین کا بھی سابقہ پڑا ہو، لیکن یہ کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. وہ صحابی جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، ایک صحابی تھے، وہ سمندری سفر پر نکلے تھے کشتی سے. ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک جزیرے پر دجال سے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اور جب یہ جزیرے پر اترے، بھٹک کر کے وہاں پہنچ گئے تھے تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جو پورا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. ایسے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ منہ کدھر ہے دم کدھر ہے. حدیث پاک میں اس کو جساسا کہتے ہیں. یہ تو پہلے دیکھ کے ڈر گئے لیکن اب کہیں جا بھی تو نہیں سکتے تھے، تو اس نے آواز دی، انسانوں کی طرح بات کی. تو پھر انہوں نے جو ہے اس سے گفتگو کی، تو پھر وہ جانور ان کو لے کر کے دجال کے پاس پہنچا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور جو علامات حدیث میں بتائی گئی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کیا اس نے پوچھا کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے کیا؟ ایسے کئی واقعات جس کی حضور نے ہونے کی خبر دی ہے، جس کو پیشن گوئی کہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ ایسا ہوا ہے کیا، ایسا ہوا ہے کیا، ایسا ہوا ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہو گیا، کچھ باقی ہے. بولے اب میرے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے. نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیا نام تھا ان کا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. تمیم داری
نکاح کے کچھ دیر پہلے دولہا کے والدین سے نکاح کے لیے اجازت لینا. والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا جو سب تیاری ہوتی ہے، بکھیڑا ہوتا ہے، وہ تو نکاحی کے لیے ہوتا ہے نا. اگر والدین کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ سب کہاں ہوتا. نکاح ہونے کے بعد دولہے کا کھڑے ہو کر سلام کرنا کیسا ہے؟ غیر ثابت شدہ عمل ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. اکثر مہمانوں میں غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. باشعور پڑھا لکھا عقل مند انسان، اس کے اوپر حالات آئے، اس آدمی سے جب کہا گیا کہ آپ نماز پڑھو دعا کرو تو اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، دعا نہیں کروں گا، اللہ میری نہیں سنتا، میں اللہ کو نہیں مانتا. تو کیا وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر یہ جملہ نہیں کہا ہے تو وہ مسلمان. ایک سجدے میں جانے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے کتنا رکنا ضروری ہے؟ نماز آدمی پڑھ رہا ہو تو ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنا ہے تو اتنی دیر رکنا چاہیے کہ جسم کا ہر عضو اپنی جگہ ساکت ہو جائے. جیسے ہم لوگ کھڑے ہیں، قرات ہو گئی، اب رکوع میں گئے، تو رکوع میں اتنی دیر رکنا چاہیے کہ آدمی ایک دم رک جائے، اب حرکت باقی نہ رہے. رکوع سے اٹھا تو کھڑا ہوا تو اتنی دیر کھڑا رہنا چاہیے کہ جسم کی حرکت رک جائے، اور ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلی ہم کہہ سکے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اٹھے ابھی حرکت ختم نہیں ہوئی وہ سجدے میں جانے لگ جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز نہیں ہوتی. ہر عمل کو اس طرح انجام دینا کہ جسم کی حرکت ایک تسبیح کے بقدر ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، اور یہ واجب ہے. جو آدمی تعدیل ارکان نہیں کرے گا اس کی نماز واجب الاعادہ ہے. جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہم لوگ جو یہ کھٹا کھٹ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. اب ہم رکوع سے اٹھے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، سجدے میں گئے اطمینان سے سجدہ کریں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھے. بغیر اطمینان کے اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو نماز نہیں ہوگی. نیکی کے بعد دکھلاوے کا خیال آنا، حالانکہ نیکی تو اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھیں نیکی کرتے ہوئے. کوئی دیکھ رہا ہو دیکھے، کیا فرق پڑتا ہے، اپنی نیت دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے محلے میں روڈ راستہ اچھا نہیں ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے بارش ہونے کی وجہ سے، تو کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے. اگر نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو گھر پر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے راستے کچے تھے، جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، اور کیچڑ ہو جاتا تھا تو زیادہ کیچڑ ہوتا تھا تو حضور اعلان کرواتے تھے الا صلوا فی رحالکم. ہم لوگ اذان میں کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو پھر اس وقت اعلان کرواتے تھے کہ الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو جو مسجد کے قریب آتے تھے وہ پڑھ لیتے تھے. اب ہمارے یہاں تو الحمدللہ جو بھی ہے ماضی کے مقابلے میں بہت کچھ ہے. اگرچہ جو راستے کچے ہیں ان کو بنانے کی جن کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اتنے ذمہ دار ہیں. آج ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، روڈ راستے کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے، کاغذ پر کام ہو گیا ایسا بتا کر کے پیسہ نکال لیا جاتا ہے، اور پورا شہر جو ہے کنارے کے لوگ پریشان. ابھی پریس کانفرنس ہوئی، آگے ایک پروگرام ہونے والا ہے، 40 سالہ سیاسی اور تعمیری خدمات.
40 سال میں کیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر کسی نے انجانے میں شرکیہ یا کفریہ جملہ کہہ دیا یا پھر ایسا جملہ کہہ دیا کہ بعد میں پتا چلا کہ یہ شرکیہ تھا تو یہ اسے چاہیے کہ اپنا تجدید ایمان کرے، یعنی پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھے اور اس کو اپنے دل سے مانے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ گیا تھا، پھر سے نکاح کرے۔ جمعہ آپ کچھ جمعہ پہلے رات میں جھاڑو مارنے کی بات کہی تھی، نہیں میں نے نہیں کہی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آدمی دن میں بھی جھاڑو دے سکتا ہے، رات میں بھی جھاڑو دے سکتا ہے، دن اور رات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ایسا مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب گھر میں چراغ جلتے تھے، کہ ہم لوگ جھاڑو دے کے کچرے میں کیا باہر ڈال رہے ہیں اپنے کو دکھتا نہیں نا، اب تو سوئی بھی گرتی ہے تو دکھتا ہے۔ فلاں شخص کو پتا نہیں تھا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اب کیا کرے؟ نکاح نہیں ٹوٹا ہے، اگر بیوی کو ماں کہہ دیا، ماں جیسی کہہ دیا، یا ماں کے کسی عضو کے ایسے عضو کے بارے میں جس کا دیکھنا بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے اس سے تشبیہ دے دیا تو یہ زہار ہو گیا، اور حکم وہی ہے جو میں نے بتایا۔ اگر کوئی شخص وطن اصلی سے وطن اقامت کی طرف یا وطن اقامت سے وطن اصلی کی طرف شرعی سفر کرے تو درمیان میں سفر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سفر کے دوران جو نماز ہوگی وہ قصر پڑھی جائے گی۔ جیسے ہم لوگ بمبئی گئے، گرنا پل پار کیے، اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے۔ بمبئی پہنچ گئے، اگر بمبئی میں ہم نے 15 دن رکنے کی نیت کی ہے تو ہم مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے کم رکنے کی نیت کرے ہیں تو قصر کریں گے۔ اور اگر مقیم امام یعنی مسجد میں مقیم امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ سفر شرعی کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے؟ آدمی 77.5 کلومیٹر کا سفر کرنے کی نیت سے نکلے تو وہ شرعاً مسافر ہے۔ اس سے کم اگر سفر کر رہا ہے تو وہ مسافر نہیں۔ جیسے کوئی دھولیا جا رہا ہو، دھولیا 50 کلومیٹر ہے، 55 کلومیٹر ہے، وہ مسافر نہیں ہوگا۔ 40 گاؤں جا رہا ہے، 50 کلومیٹر ہے، مسافر نہیں ہے۔ سٹانا جا رہا ہے، 35 کلومیٹر ہے، مسافر نہیں ہے۔ لیکن اگر ناسک جا رہا ہے تو ناسک 100 کلومیٹر ہے، تو 77.5 کلومیٹر کا سفر اگر کر رہا ہو تو وہ مسافر ہے۔ راستے میں بھی جو نماز پڑھے گا وہ قصر کرے گا، وہ راستے میں بھی جو نماز پڑھے گا وہ پوری پڑھے گا، اور دھولیا پہنچ گیا تو بھی پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر ناسک جا رہا ہو تو وہ 77.5 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے، مسافر ہے۔ گرنا پل پار کرے گا، وہاں سے وہ جو ہے نمازوں کو قصر کرے گا۔ میرے اندر بزدلی بہت ہے، کیسے ختم ہوگی؟ بتائیں کہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے، یہ تو اپنے اختیار کی بات ہے، نہیں ڈرنا چاہیے کسی سے۔ حالات آتے ہیں جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔